قرآن مجید اور حدیث پاک تعلیمات کی روشنی میں قربانی کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہر عیب سے پاک ہو، اور جو قربانی کر رہا ہے اس کی نیت بھی ہر عیب سے پاک ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ قربانی کا جو جانور ہے وہ بھی ہر عیب سے پاک ہو، اور جو قربانی کرنے والا ہے اس کی نیت بھی ہر عیب سے پاک ہو۔ ایک مسئلہ بہت غور سے تمام حضرات سن لیں، بڑے جانور میں اگر 7 لوگ حصہ دار ہیں، 7 میں سے اگر کسی ایک بندے کی نیت قربانی کی نہیں ہے، گوشت کھانے کی ہے، کباب بنانے کی ہے، قیمہ بنانے کی ہے، پلاؤ بنانے کی ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ خوبصورت جانور ہے، اس کا قیمہ بڑا اچھا بنے گا اور گوشت بڑا اچھا ہوگا، جو 6 کے 6 باقی ہیں ان سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا کسی بندے کی یہ نیت نہ ہو کہ میں نے گوشت کھانا ہے، گوشت تو اللہ نے دے ہی دینا ہے نا، نیت اس کی صاف ہو کہ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، اگر قربانی کرنے والے 7 بندوں میں سے کسی ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے، حضور کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن مجید کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے نیک بندیاں نو وہ برا بھلا کہنا ہے، عقیدہ اس نے ٹھیک نہیں، 6 نے 6 بندیاں نی قربانی ضائع ہو جاسی۔ لہٰذا اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل کریں جن کا عقیدہ درست ہو، جن کی نیت صحیح ہو، انہیں یہ تبلیغ کریں، انہیں یہ بتائیں کہ نیت کی خرابی سے قربانی ضائع ہوتی ہے۔ اس بندے کے آگے ہاتھ جوڑیں، نہ اپنی قربانی میاں خراب کرو، نہ میری قربانی ضائع کرو۔ لہذا 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں، قربانی کا جانور بھی عیب سے پاک ہو اور نیت بھی ہر عیب سے پاک ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس میں کون سے ایسے عیب ہیں جو معاف ہیں اور کون سے ایسے عیب ہیں جن سے قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اربعن لا یجوز فی الاضاحی، 4 ایسے عیب ہیں جو اگر قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلا عیب حضور نے فرمایا کانا ہو، اور ایسا کانا العورہ، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ ایک مسئلہ اور بھی سن لیں، آپ منڈیوں میں جا رہے ہیں قربانی کے جانور خریدنے، یہ تو دیکھتے ہیں اس کی ٹانگ ٹھیک ہے یا نہیں، کان ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا جسم ٹھیک ہے یا نہیں، کمزور تو نہیں، بیماری تو نہیں، لولا لنگڑا تو نہیں۔ یہ ایسے عیب ہیں جو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک عیب ایسا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن میں نے دیکھا ہے جانوروں میں وہ عیب پایا جاتا ہے، لوگ لے آتے ہیں اور وہ عیب اس میں موجود ہوتا ہے۔ اگر اس عیب کے ہوتے ہوئے آپ نے جانور کی قربانی کر دی تو قربانی کرنے والے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ عیب بڑا مخفی ہے، بڑا پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آیا اس کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آنکھوں کی بینائی جانور کی ضرور چیک کریں، بکرے کی، بکری کی، گائے کی، بیل کی، اس کی آنکھوں کی بینائی چیک کریں۔ اور علماء اور فقہاء نے لکھا ہے آنکھوں کی بینائی چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ چارے کی ایک مٹھی لے لیں اور اس کی آنکھوں کے آگے کریں، ادھر سے بھی کریں ادھر سے بھی کریں، اگر وہ پراپر طریقے سے آپ کو ریسپانس دیتا ہے، پراپر طریقے سے موومنٹ کرتا ہے تو سمجھیں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ اگر بینائی اس کی کمزور ہوئی تو وہ بھی عیب دار جانور ہے، اور اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کسی لنگڑے کا حکم ہے یا دم کٹے ہوئے کا حکم ہے یا جس میں کوئی عیب بیمار مریض ہے اس کا حکم ہے، لہذا اس کی بینائی وہ آپ چیک کریں۔ حضور نے فرمایا، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا العجفا، لولا یا لنگڑا، لولا لنگڑا جانور اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا لولا ہو کہ جو اپنے قربان گاہ تک بھی چل کے نہ جا سکے، ایسے جانور کی قربانی جائز مل کے بولیں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا الضعیف، ایسا کمزور جانور، ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں سے گودا ہی چلا جائے، ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، ایسا کمزور جانور اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جو جانور لنگڑا ہو، چل نہ سکتا ہو، یہ میں نے غالباً پہلے بتا دیا ہے، تو لہٰذا عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، سینگ جانوروں کے لڑائیوں کے بعد کچھ ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اگر تو اس کے سینگ پیدائشی نہیں ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اور
اگر اس کے پیدائشی سینگ تھے لیکن لڑائی کے بعد یا کسی جگہ ہٹ ہونے کے بعد اس کے سینگ ٹوٹ گئے ہیں اور آدھے سینگ سے زیادہ حصہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر سینگ کے اوپر والا خول گر گیا ہے، اندر والی ہڈی اور گودا سلامت ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جس کے کان پیدائشی طور پہ نہ ہوں، ایسے جانور کی بھی علماء نے قربانی جائز قرار نہیں دی، جس کے پیدائشی کان نہ ہوں، اور اگر پیدائشی اس کے کان ہیں لیکن کٹے ہوئے ہیں تو اس کٹے ہوئے کی مقدار یہ ہے کہ اگر تہائی حصہ سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ بعض جانوروں کے کانوں میں سوراخ ہوتے ہیں، کسی کان میں 2 سوراخ، کسی میں 3 سوراخ، جانوروں کے کانوں میں جو سوراخ ہیں یہ مستثنا ہیں، اس سے قربانی جائز ہے۔